انتہائی قابل صد احترام معزز محترم حضرات علماء کرام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز بھائیوں، استاذ القراء حضرت مولانا قاری عبدالقادر صاحب دامت برکاتہم العالیہ، برادر مکرم حضرت مولانا قاری غلام مصطفیٰ صاحب دامت برکاتہم العالیہ، انہاں حضرات دی پیار بری پرخلوص دعوت دین دی نسبت نال اللہ نے مینوں تواڈیاں زیارتاں دا موقع بخشے۔ دعا کرو کہ اللہ میری تواڈی ملاقات میرے اور تواڈے واسطے ذریعہ نجات بنائے۔ تونسا دی سرزمین بڑی زرخیز سرزمین ہے۔ اس سرزمین تو اللہ نے ایک مرد کلندر پیدا فرمایا جس نے دنیا شیخ العرب والعجم مناظر اسلام حضرت مولانا عبدالستار تونسوی رحمت اللہ علیہ دے نام تو یاد کر دی اور قیامت تک یاد رہے گی۔ تسی حضرات ماشاءاللہ بڑے صاحب ذوق ہو، ایک مرتبہ مل کے سبحان اللہ سناؤ تاکہ مجھے پتہ چل جائے بے تواڈے اندر ذوق زندہ ہے۔ کچھ بندے اجے بھی نہیں بولے، جس نو زبان اللہ دیتی ہے تے او اللہ دیتے ہوئے چو بولے اللہ دیتا، بس اللہ دیتا بولے۔ پریشان ہو گئے ہو، ساڑھے ماں پیو نے ساڑھا جو مرضی نام رکھے ہیں سارے اللہ دیتے ہیں، پریشان کیوں ہو گئے ہو؟ اللہ دیتا بولے تو باقی کوئی نہ بولے، چلو پیران دیتے نہ بولو، اللہ دیتے بولو بھائی۔ اسی طرح جدو حضور دا نام آئے پھر کی کہنا ہے؟ بولو 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 صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ پاک نے سانو ایمان والی دولت نال مالا مال فرمایا۔ ایمان ہٹیاں تو نہیں ملدا، ایمان مارکیٹاں وچوں نہیں ملدا، ایمان زبردستی نہیں ملدا، اور ایمان کھویا بھی نہیں جا سکتا، چھینیا بھی نہیں جا سکتا۔ ایمان اللہ جس نو پسند کر لیندہ ہے اس نو اللہ ایمان دی دولت عطا فرما دیندہ ہے۔ اللہ جنو اپنا محبوب بندہ بنانا چاہتا ہے اس نو ایمان والی دولت عطا کر دیندہ ہے۔ اور کائنات اندر دو چیزاں انمول نے، ایک چیز دا نام ایمان ہے، دوسری دا نام قرآن ہے۔ بولو سارے مسلمان ہیں۔ ایمان اور قرآن دا اللہ پاک نے معاہدہ کروایا ہے۔ جس طرح پھل اور خوشبو دا آپس وچ معاہدہ ہے، چند تے چاندنی دا آپس وچ معاہدہ ہے، سورج تے تبانی دا آپس وچ معاہدہ ہے، قرآن اور ایمان دا آپس وچ معاہدہ ہے۔ جاگ کے گل سننا سمجھ آوے تے پھر میں نو پتہ چل جائے کہ تنو سمجھ آ گئی ہے، جتھے اللہ ایمان رکھ دے بس اتھے ہی قرآن رکھ دے۔ اے پھل چک لو جا پھل،
اے گل دستہ چاہو کچھ بندے میں نے ویکھنا چاہتے ہیں تے کوئی رکاوٹ بنے بس بیٹا بس بیٹھ ہوں ٹھیک ہے نا جی اے گل دستے رکاوٹ بنے دیکھیں بزرگاں دے چہرے تے رونق آ ہر جگہ پھول بھی چنگے نہیں لگ رہے اللہ جس برتن اندر ایمان رکھے اس برتن اور بانڈے دا نام ہے دل اور دل دے اندر اللہ رکھے ایمان اور جس دل وچ اللہ ایمان رکھے ہے اسی دل وچ اللہ نے قرآن رکھے ہے جتھے ایمان نہیں تو اسی سارے لمحے پہ جاؤ میں توڑے ہوتے کول والا پڑھ کے چلا جاؤں بھئی تھے جو بڑے بڑے مولوی آندے نہیں تو کم از کم اشارہ سمجھ جایا کرو ضروری ہے کہ گل مدد شل مچ کے کٹ کے توڑے سامنے کرے جڑی جگہ تے ایمان نہیں او سینے چ قرآن نہیں اور جڑے سینے چ قرآن نہیں او سینے چ ایمان نہیں جتے ایمان دا ڈیرا اتے قرآن دا ڈیرا جتے قرآن دا ڈیرا اتے ایمان دا ڈیرا سبحان اللہ نعرہ تکبیر اللہ پہلے ایمان رکھ دے پھر قرآن رکھ دے کوئی ہندو حافظ قرآن نہیں کوئی سکھ قرآن والا نہیں کوئی مجوسی کوئی یہودی کوئی عیسائی قرآن والا نہیں کیونکہ وہ ایمان والا نہیں اگر مومن ہے تو دے سینے قرآن دا کچھ نہ کچھ حصہ محفوظ ہے تو اللہ سینے چن دے انہاں سینے جو دل چن دے پھر انہاں دلوں نو چنگی طرح پن دے چھان دے چکر دے پلیت جگہ تے اللہ نہ ایمان رکھ دے نہ قرآن رکھ دے اچھا بھی سبحان اللہ کو تو میں اور آسان لفظ سمجھا دیں یار بازوق ہو کے سنو ماشاءاللہ تسی جو مرضی آپ کو لگ گیا پتا ذوق شوق کوئی نہیں توڑے آکھنا تھوڑا ذوق زندہ ہونا ہے ذوق تے پہلے ہوندہ ہے برحال اللہ کرے ذوق تو آ جائے گا چلو آج نہیں تے اگلے سال صحیح پہلے گل سمجھو ذرا بھئی دودھ دیکھیا دودھ ہی توڑے بوئے دے دودھ دین واسطے آوے خان صاحب مولوی صاحب قاری صاحب پیر صاحب بلوچ صاحب رانا صاحب ملک صاحب باہر آؤ وہ باہر آ جاوے برتن لے آؤ جی دودھ لے لو وہ برتن لے کے آئے گندہ پلیت وچ غلاظت ہے وچ گندگی پئی ہوئی ہے کوڑے والا ڈھیر والا برتن چک کے آگے ڈبا یہ وچ دودھ پا دودھ والا کہے گا نہیں جی نہیں وہ صاف برتن لے آؤ یہ برتن اس قابل نہیں کہ دوے دودھ رکھیا جائے نہیں سمجھ آئی یار یہ برتن اس قابل نہیں کہ دے اندر دودھ رکھیا جائے پلیت بانڈا لے کے آگے ہو عقل ہے تو اڑے وچ یہ اللہ دا نور ہے تے پلیت جگہ پلیت برتن پلیت بانڈے غلاظت اللہ کوڑے اللہ لے کے بانڈا آگے ہو دودھ پا میں نہیں پانا دودھ صاف برتن لے کے دو طریقے ہونگے یا دودھ بیچن اللہ سمجھے گا پاگے لے تو یا سمجھے گا بھی خود ہی پلیت ہے تو انہوں پلیت ہی پسند ہے دودھ والا پلیت بانڈے چھ دودھ نہیں پاندہ دودھ والا پلیت بانڈے اندر دودھ نہیں پاندہ تو جدہ ایک کلام ہے وہ پلیت بانڈے رکھ دے گا ہر دل وچ قرآن نہیں رکھ دا اللہ تے ایویں مومن کھان نال بندہ مومن بن بھی نہیں جاندا ہن جو مودی جی کہندا ہے کشمیر ساڈا ہے تو دا ہو گیا وہ تے ساڈا ہے قبضہ جو نہ دا ہو گیا ہے تے ساڈا نا لفظ مومن تے قبضہ کسی اور دے ہو گیا مومن تے اسی ہیں نا
تو اللہ برتن پہلے رکھ دے دل والے برتن جی دل والے برتن دے اندر اتے بھی نہیں دل دے وچ رکھیا سو ایمان پھر رکھیا سو قرآن جتے ایمان اتے قرآن اور جتے قرآن اتے اللہ دا دھیان سبحان اللہ ماشاءاللہ پہلے اللہ ایمان رکھ دے پھر اللہ قرآن رکھ دے پھر اللہ آپ اس دل دا دھیان رکھ دے پھر دنیا ذلیل کرنا چاہتی ہے قرآن والے انو ذلیل کرن والے ذلیل ہو گئے قرآن والے کل بھی عزت دار قرآن والے آج بھی عزت دار نعرہ تکبیر شان رسالت عظمت صحابہ عظمت قرآن علماء حق علماء دیوبند علامہ شبیر احمد عثمانی صاحب نعرہ تکبیر میں بخار دی کفیت چاہیاں اور میں نے سمجھا کہ میں بیمار ہاں تو میں نے زیادہ بخار ہے تو انہوں ویک کہ میں نے تسلی ہوگی اتنا میں نے بخار نہیں جتنے تو سی بیمار ہوئے بیٹھے ماشاءاللہ توڑے منہ جو نہ نعرہ نکلے نہ سبحان اللہ نکلے افسوس چلو بھائی تُسے تھارے لمحے پاؤ میں توڑے اتے پڑھ دیں پر ایسانوں بزرگ کٹے ہوئے سیبہ تو نہیں پڑھن دیں دے بندے تو کہ پڑھن دیں گے تو اللہ پاک دا ساڑھے تے فضل ہے کہ سانو ایمان بھی دیتا ہے تے قرآن بھی دیتا ہے نہ ساڑھا ایمان غیب ہے اس وقت تے ساڑھا قرآن ساڑھے سامنے تو قرآن کتنی عظمت والی کتنی بلندی والی کتاب ہے کہ چھوٹا جو یتیم بچہ کہہ رہے ایسی کہ یتیم ہو کہ ویسی قرآن دا دامن نہیں چھوڑیا اللہ فرماندہ ہے میں تیرا تو نکڑا اللہ وارد چھوڑ دینا ہے توڑی عزت نہ روٹی دیواں گا تو پریشان نہیں ہونا یتیم ہویا تو پھر کی ہویا ہے اگر سبحان اللہ کو ایک جملہ اور کہہ دیں اللہ شروع تو قرآن دیتا ہے یتیم نو سی اللہ شروع تو ہی قرآن دیتا ہی یتیم محبوب نوئے میرا نبی بھی یتیم سی اس وقت یتیم ہو پریشان نہیں ہونا توڑی نسبت بھی آمنہ دے لال نال ہے تو اللہ پاک نے برتن چڑے نے ایمان اور قرآن دونوں نال نال لے کے چلیں گے جتے ایمان اتے قرآن جتے قرآن اتے ایمان اور سبحان اللہ کھوتے میں اگلا جملہ کہاں اللہ کرے تو انہوں یاد ہو گیا ہوئے کوئی لکھ میری ساڑھے تے فتوہ لائے سانو کوئی پریشانی نہیں کیوں اس بات ہے کہ دنیا دے فتویاں تو سی نہیں ڈر دے کیونکہ اللہ پاک سانو پسند نہ کردہ سانو ایمان نہ دیندہ یہ پسند نہ کردہ تو اللہ سانو قرآن نہ دیندہ اسی توڑے کو عزت نہیں لینی ہے اللہ کو عزت لینی ہے تو عزت دا مالک اللہ ہے بندے نہیں بندہ بندے نو دے ہی کی سکتا ہے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ عزت دا مرکز اللہ ہے اللہ جب تک اللہ ذلیل نہ کرے بندہ ذلیل نہیں ہو سکتا تو بندہ ذلیل ہونا لے کام ہی نہ کرے بندہ ذلیل ہونے والے کام ہی نہ کرے اور قرآن کتنی عزت والی کتاب ہے کہ اس نال کپڑا لگ جائے نا کپڑا اللہ اس نو بھی عزت عطا کر دے دکان تے پہ 20 روپے میٹر 200 روپے میٹر ہوئے گا 1000 روپے والا ہو جائے گا 2000 والا ہو جائے گا یہ تو بندہ کہوے نا جی قرآن پاک دا خلاف بنانے تے بعض دکاندار پیسے بھی نہیں لین دے انہوں نے کہا چھوٹے لے ٹوٹے دے کی پیسے لینے نے چلو قرآن دا خلاف بنا دے جدو تک دکان تے سی کوئی قیمت نہیں ہن قرآن دے نال لگ گیا ہن کوئی باشعور بندہ ایدی توہین نہیں کردہ کیوں بھائی قرآن تے نہیں نا وہ سکتا قرآن تے نہیں پر قرآن دے نال تے ہے نا کپڑا قرآن نہیں ہے پر قرآن دے نال تے ہے نا تو جڑا کپڑا قرآن نال لگ جائے وہ دی عزت کر دے ہو میں قرآن پاک تلاوت لئی چاہاں تسی قرآن پاک تلاوت واسطے چاہو تے پہلے جدو ہاتھ لاندے ہو تے کپڑے نو لگ دے سینے نال لاندے ہو تے کپڑا لگ دے چم دے ہو تے کپڑا چمیا جاندہ ہے پھر میں ایک کماتے بجاوے گا نا وہ اللہ غلام مصطفیٰ صاحب کہ جس کپڑے دے وچ قرآن ہے وہ دی عزت کر دے ہو یا اللہ جڑا بندہ اچھی سبحان اللہ کے آج رات خواب اپنے محبوب دا دیدار عطا فرما دے
میں تا کہ شرافت نال اپنے آنکھوں گے لیکن لالچ دینا پینا تو اندر یا اللہ جڑا بندہ ہور چ سبحان اللہ کہ ادھر تک موت نہ آوے جدو تک خانے کعبے دا طواف نصیب نہ ہو جائے اللہ جڑا بندہ ہاتھ کھڑا کر کے سبحان اللہ کہے ادھر تک موت نہ آئے جدو نبی دے روضے تے صلاۃ و سلام نہ پڑھ لے بڑا بیڑا ترے لالچیو میں کہ آپ ہی بول پاؤ گے لیکن میرے کل بڑے بڑے طریقے نے میں بڑا ہومیوپیتھک ڈاکٹر ہاں ہن سبحان اللہ کہتے اگلی یا اللہ جڑا بندہ اچھی سبحان اللہ کھے اتنی نسلیں ایمان تے قرآن والے لوگ پیدا کریں یا اللہ جڑا ہور ٹل لاوے اتنی نسلیں قیامت تک کوئی کافر پیدا نہ ہوئے یا اللہ جڑا ہور زور لاوے اتنی نسلیں کوئی مشرک پیدا نہ ہوئے کوئی گستاخ پیدا نہ ہوئے کوئی قادیانی پیدا نہ ہوئے کوئی رافضی پیدا نہ ہوئے کوئی خارجی پیدا نہ ہوئے یا اللہ قیامت تک یہ نسلیں جتا اللہ شاہ بخاری تھے احمد علی لاہوری جیسے بزرگ پیدا کردہ روی ہونا لے ہو کنجوس ٹبر بھئی جڑے کپڑے دے اندر قرآن ہے ہر مسلک دا بندہ ہو دی قدر کر دے میں کہ سجنا یہ دکان تو بڑھایا یا کپڑا آگیا کارخانے جو بڑھایا تو یہ دی قدر پہ کرنا ہے کہ یہ دی وچ قرآن ہے وہ کپڑا عزت والا ہے اس حجرے دی عزت نہ کریے جدے حجرے صاحب قرآن ہے نعرہ تکبیر شان رسالت سیدہ طیبہ اما عائشہ صدیقہ نعرہ تکبیر اس کپڑے دی عزت کر دے ہوئے دے اندر قرآن ہے جڑے حجرت صاحب قرآن ہے آزارہ تصورات دی دنیا دے اندر میں قرآن پاک دیاں نسبتاں دی وجوہات بیان کراں کپڑا قرآن دے نال لگ جائے کپڑا قرآن نو کج لوے تے کپڑا عزت دار ہو جاندے میں چاہاں تسی چاہو دیوبندی چاہوے بریلوی چاہوے وہابی چاہوے جڑا بھی قرآن نال پیار کرے اللہ انہوں کو عزت دیندے تے کپڑے نال پیار ہو رہا جے کیوں کپڑا قرآن نال لگ گیا ہے نابالغ بچہ اس کپڑے نو ہاتھ لاوے کہنا بیٹا انو ہاتھ نہیں لانا ادھے نال ہاتھ صاف نہیں کرنے ادھے نال چہرہ صاف نہیں کرنا کیوں ادھی توہین نہیں کرنی اے قرآن دے نال لگ گیا ہے جڑا کپڑا میں دکان تو لے کے آواں جڑا کپڑا مولانا غلام مصطفیٰ دکان تو لے کے آوے جڑا کپڑا مولانا عبدالقادر صاحب دکان تو لے کے آن اس کپڑے دی عزت ہر کوئی کردائے تے جڑے حجرے دے اندر آمنہ دا لال آرام پیا کردائے او حجرہ بھی آلائے تے جس دا حجرے او اممہ بھی آلائے او حجرہ بھی بلندے تے جدا حجرے او اممہ بھی بلندے اس حجرے دی توہین کرن والا بھی مسلمان نہیں تے جدا حجرے اس اممہ دی توہین کرن والا بھی مسلمان نہیں میرے معزز سامعین جڑا اس قرآن نو کج لوے یہ کوئی او دی عزت ضروری کر دے تے جڑے مصطفیٰ نو کج لے آئے آکو او دی عزت بھی ضروری ہے میں کپڑا ہٹایا وچو قرآن برآمد ہویا ایسا دا حجرہ ہٹائے گا وچو صاحب قرآن برآمد ہوئے گا میں کپڑا ہٹایا تے وچو قرآن برآمد ہویا سجے بھی گتائے کھبے بھی گتائے وچ قرآن سچائے سبحان اللہ ماشاءاللہ نعرہ تکبیر ایک سجے گتائے جزاک اللہ ایک کھبے گتائے اللہ ایک گتے کی کر دینے کوئی بندہ کہے جی میں قرآن دی قدر تے ضرور کرانگا پر ایک گتے میں نو چنگے نہیں لگ دے کہے گا خبردار اینا گتیاں دی توہین نہیں کرنی ایک گتا ادو تک سی جدو فیکٹری اندر سی ایک گتا ادو سی جدو دکان تے سی اور قرآن دے نال لگ گیا ہے اور جدا کرے گا تے تینوں جدا کر کے رکھ دیاں گے معلوم ہویا جڑا سے
گتے نو چنگا نہ سمجھے اسی انہوں چنگا نہیں سمجھدا اللہ اس گتے دا کم کیے مینوں دکاندارہ نے آکھیا جنہ ورکیاں تے قرآن لکھیا ہویا ہے اے انہاں اوراق دی گتے حفاظت کر دینے اے بھی قرآن بے عیبے او بھی قرآن بے عیبے اے بھی لا رہے بے او بھی لا رہے بے اے بھی اللہ دائے او بھی اللہ دائے اس تو بعد کتاب کوئی نہیں اس تو بعد نبی تے رسول کوئی نہیں جڑا اے دیتے ایمان رکھے او بھی مومنے جڑا او دیتے ایمان رکھے او بھی مومنے جڑا اے دی صورت دا انکار کرے او بھی بے ایمانے جڑا او دی صورت دا انکار کرے او بھی بے ایمانے اے بھی آلہ ہے او بھی آلہ ہے اے بھی پاکے او بھی پاکے اچھی بول ذرا اے بھی پاکے او بھی پاکے اے بھی بلندے او بھی بلندے اے دی حفاظت بھی اللہ دے ذمے او دی حفاظت بھی اللہ دے ذمے اے بھی لا وارث نہیں او بھی لا وارث نہیں اے دا وارث بھی اللہ ہے آکھو کون 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 اے دا وارث بھی اللہ ہے او دا وارث بھی اللہ ہے اے دو گتیاں چ سونا لگدا ہے تے یا اللہ او فرمایا اے دو گتیاں چ سونا لگدا ہے او دو سچیاں چ سونا لگدا ہے نعرہ تکبیر عظمت محمد مصطفیٰ عظمت سیدنا صدیق اکبر عظمت سیدنا فاروق اعظم نعرہ تکبیر انہوں بھی کوئی پلیت ہاتھ نہیں لا سکدا انہوں بھی کوئی پلیت ہاتھ نہیں لا سکدا اگر سارے سبحان اللہ خود اگلا جملہ بھی کہہ دیں انہوں بھی کوئی پلیت نہیں چاہ سکدا انہوں بھی کوئی پلیت نہیں جا سکدا انہوں چان واسطے بھی پاک ہونا ضروری ہے انہوں چان واسطے بھی پاک ہونا ضروری ہے جڑا انہوں چال ہے انہوں بھی کنڈ کوئی نہیں کردہ جڑا انہوں چال ہے انہوں بھی کنڈ کوئی نہیں کردہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ امامت سیدنا صدیق اکبر خلافت سیدنا صدیق اکبر نعرہ تکبیر صحابہ میں بڑے معتبر اتنی اونچی بولو کہ صدیق دی روح خوش ہو جائے صحابہ میں بڑے معتبر صدیق اکبر صدیق اکبر میرے ہادی میرے راہبر صدیق اکبر صدیق اکبر رسول اللہ کی بارات جس کے گھر آئی باراتی تھے عمر حیدر صدیق اکبر صدیق اکبر جو گھر سے سوئی تلک تلاش کرتے تھے سخاوت میں پہلا نمبر صدیق اکبر سبحان اللہ دی چھل آوے اگلی گل آوے انہوں چاون تو پہلا وضو ضروری ہے اچھا ایمانداری نال بتاؤ تو انہوں پتہ لگ جائے بھی ایک قرآن پاک جڑا بندہ چاہ کے کھڑا ہے عیسائی ہے کیا کسی چاہی رکھا وہ چپ کر کے ہو یار میں کوئی اختلافی گل کی تھی عیسائیوں دے خلاف نہ گل کریے بھئی ایک بندہ تو نہ پتہ چل جائے کہ عیسائی ہے یہودی ہے ہندو ہے اور یہ سڑا قرآن پاک چاہ کے کھڑے تسی کہو گا خبردار رکھ دے قرآن میں نو دے دے تیرا حق نہیں بندا تو
کافر نو قرآن نہیں چاون دیندا میں علماء دے کافی سارے جرمٹ بیٹھا ہے میں مولوی بیچارے تے سٹئی تے پریشان بیٹھے ہوندے جو تنخواہ تھوڑی ہے تفکرات بیٹھے ہوندے نا مولوی جدو مولوی نو پسند کر لین گے تو انقلاب آ جائے گا سٹے جالے ہو تسی تھوڑا جہاں نہ کرو باقیاں دی خیر ہے محکمہ من جائے نا محکمہ بھئی تو آج کسی کافر نو قرآن نہیں چاون دیندا تینوں اتنی عقل ہے میں کافر نو قرآن نہیں چاون دینا تینوں اتنی عقل ہے کہ میں کافر نو قرآن نہیں چاون دینا اللہ پاک نے اپنے محبوب نو ہے آکھیا چالا صدیق نو نہیں سمجھ آئی میں کیا آکھیا تو نہیں جا رہا تو 1442 سال بعد بھی کسی کافر نو قرآن نہیں چاون دیندا تے جڑا ساری کائنات دا امام تے پاکاں دا بھی امام ہے جڑا انہوں چاہے وہ کافر ہے سب تو بڑے مومن نے سب تو بڑے اعلیٰ پیغمبر نو چکیا ہے اگر سبحان اللہ کہو تو تھوڑی جی صدیق اکبر دی شان بیان کر کے واپس آئیے وہ بندہ بولے جڑا صدیق نو اکبر مند ہے میرے آقا بیٹھ گئے ابو بکر دیاں کندیاں تے دونوں ہاتھ میرے آقا نے رکھ لے صدیق دے سر تے دونوں پیر میرے آقا دے لگے صدیق دے سینے تے ابو بکر کیا اللہ راضی ہو جا دماغ تیرے نبی دیاں ہتھاں دے دیتا ہے دل تیرے نبی دیاں قدمت رکھ دیتا ہے پیچھا بچایا ہی کچھ نہیں اللہ فرماتا ابو بکر جے تو اپنا دل میرے نبی دیاں قدمت رکھے پھر سن لے تیرا دل میرے مصطفیٰ دے قدمت سونا لگ دے پھر میرے مصطفیٰ دا مصلی تیریاں قدمت سونا لگ دے نعرہ تکبیر شان رسالت خلیفہ بلا فصل سیدنا صدیق اکبر خلافت سیدنا صدیق اکبر مومن اول سیدنا صدیق اکبر نعرہ تکبیر واہ صدیق تیری عظمت تو قربان جان تو کیوں دی تلاوت کیتی ہے جھولے چھپا کے تھکے ہو تو بس کر دینے بھائی جی نہیں تھکے آج جدو تسی بولنا ہی نہیں تو یہ تھکنا کی تو اللہ تو انہوں مدینے لے جائے تو اتھے جاؤ جھاڑو دیو اے قرآن بھی اللہ دیو قرآن بھی اے بھی ذلیل نہیں ہون دیندہ تو جڑا ادنا لگ جائے او بھی کسے نو ذلیل ذلیل کرن والے کل بھی ذلیل ہو گئے آج بھی ذلیل نہیں جنہاں قرآن علی جاری لائیو کل بھی عزت والے سن آج بھی عزت والے نے قبر دنیا دے اتے نے تاں عزت والے نے زمین دفن ہو گئے نے تاں عزت والے نے اگر سبحان اللہ کہو تو میں ایک اور مثال دے دینا بھائی انہوں بھیجن والا بھی اللہ ہے لیان والا فرشتہ جبرائیل جدے سینے تے آئے محمد کریم تے جنہوں میرے نبی نے قرآن پڑھایا ابو بکر آیا عمر آیا عثمان آیا علی آیا طلحہ آیا زبیر آیا سعد آیا سعید آیا ابو ہریرہ آیا ابو ذر آیا معاویہ آیا جو سبحان اللہ کہوتے معاویہ دا نام آگیا تے ایک جملہ بول بول ذرا سبحان اللہ آج لوگ کی تویز لین جاندے نے اصلی پیر ایک ادھی آیت لکھ کے دے دیندے نے تے جڑا ایک آیت لکھ کے دے وے انہوں ہدیہ بھی دیندے ہو انہوں پیر صاحب بھی کہندے ہو جب مل جائے تے انہوں چادہ کپ بھی پلاندے ہو جڑا تنوں ایک آیت لکھ دے وے کیا بات ہے سبحان اللہ کیا بات ماشاءاللہ اس پیر نو سلام کر دے ہو تے جس امیر معاویہ نے قرآن لکھیا ہے مصطفیٰ لکھوایا ہے ساڑھے تک پہنچایا ہے سبحان اللہ نعرہ تکبیر
شان رسالت، عظمت امیر معاویہ، سیاست امیر معاویہ، کتابت امیر معاویہ، قیادت امیر معاویہ، کافروں پہ حاویہ، معاویہ معاویہ کافروں پہ حاویہ، بر و بحر پہ چھا گیا، نعرہ تکبیر۔ اتنیاں قربانیاں دین دے باوجود جس میری قوم نو نعرے یاد نہیں ہوئے، افسوس ہے میں نے تواڈی اس ذہنیت۔ صحابہ دا دشمن چھوٹا جا جملہ بولے تو ہاتھ تھا جاندہ، واہ 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 کیا بات ہے، واہ واہ، تو تسے انج کر کے بیٹھے ہو گے، میں بس آج گئے ہیں تو چلو مولوی صاحب دی گل سننا میں تو انہوں پتہ حضرت نعرہ بھی خود مرواندے نے، کچھ سکھاندے بھی خود دینے، انج آکھو انج آکھو تو کلاس لاؤ نا پہلے نعرے آنے جڑا قرآن لکھے بھائی پلیت قرآن نہیں لکھدا، پاک قرآن لکھن والا پاک قلم پاک کاغذ پاک بھیجن والا پاک لیان والا پاک پڑھاون والا پاک پڑھن والے پاک۔ اللہ قرآن بھیجن والا ہے، جبرائیل لیان والا ہے، تے میرے مصطفیٰ دے قلب اطہر تو قرآن جاری ہویا ہے۔ روایات دے اندر ہوندے آدھی راتی اٹھ کے میرے آقا مسلح تے کھڑے ہو جاندے سن اور اللہ دے قرآن دیاں تلاوتاں شروع کر دے سن، تے جڑے اس ویلے سب تو بڑے میرے آقا دے دشمن، ایک دا نام ابو جہل، دوسرے دا نام اخرس، تیسرے دا نام ابو سفیان، جڑا بعد اللہ نے ہدایت یافتہ بنا دیتا، کلمے دی دولت نال مالا مال ہو گیا۔ یہ سارا دل جدو آقا قرآن پڑھ دے سن تے کہندے سن لا تسمعوا لہذا القرآن والغوا فیہ لعلکم تغلبون۔ نہ سننا قرآن نہ سننا، جدو اس پڑھے تے شور تے غل کرنا تاکہ تسی غالب آ جاؤ، محمد کسی تے غالب نہ آئے۔ اللہ کہتے ہیں لا لو ٹرائیاں تے زور مار لو، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا۔ اس دین نے غالب ہو کے رہنا ہے، آکھو میرے نبی دے دین نے پورے ادیان تے غالب ہو کے رہنا ہے۔ رات نو آقا جڑی جگہ تے جس کمرے تے جس گھر وچ قرآن پڑھ دے سن، اے تینے اپنے اپنے کونے تے نکر تے کھڑے ہو کے کان لا کے میرے نبی دا قرآن پہ سن دے نے۔ لوگ سنن تے مار دے سن تے آپ راتی چھپ کے، ایک کئی مولوی نے جڑے کہندے نے جی دیوبندیاں دی تقریراں نہ سنیا کرو، راتی آپ ٹیپ لا کے سن دے نے، تقریر یاد کیتی پھر پالش کیتی، پھر صبح جناب علی ہاں مزے نال جا کے تقریر کیتی تے پیسے لٹے۔ توجہ ہے نہ سننا۔ رات نو آقا قرآن پڑھنا بند کیتا تے چوک دے اندر کٹھے ہو گئے۔ اللہ اکبر، عادت واسطے کرسی رکھنی سے توجہ ہے، اچھی آنکھوں سبحان اللہ، کہہ دو کہہ دو کہہ دو کہہ دو۔ ہاں بھئی ابو جہل کتوں آئے؟ کہنے لگا جی میں تسی کتوں آئے ہو؟ انہاں کہ جی اسی تے قرآن سنن گئے سا۔ اس آکھیا پھر میں بھی قرآن سنن گیا سا۔ آپس دے اندر ردی رات چوک وچ معاہدہ پے کر دینے، کل نہیں آنا
جے سانو کسی ویکھ لیا تے جوارے سے پاپوش کرے گا، کہے گا ظالمو بلال سنے تے مار دے ہو، خباب سنے تے مار دے ہو، تے آپ راتی چھپ کے قرآن سن دے ہو۔ انہوں نے صوفیہ نو نماز دی پہ گئی ہے، میں نو کیوں کرے گا؟ اولی اولی بابے صوفی اٹھ کے جا رہے ہیں، نبی شاید انہاں مولویاں نماز کوڑ نہیں پڑھنی ہے، شیخ الحدیث صاحب تشریف لے آئے نے، انہاں دی موجودگی جو نماز قضا نہیں سی ہون دیندے۔ ہاں تھوڑا تھوڑا قریب قریب ہو جاؤ، آجو آجو، خالی جگہ پر فرما لو ماشاءاللہ، جزاک اللہ۔ حضرت توحید صاحب فرماندے ہوندے سن بھی چاہ دی پٹی ہوئی قوم آدھا گھنٹہ نہیں بہ سکتے، بیٹھو ماشاءاللہ۔ درود شریف پڑھو سارے حضرات بھائی۔ ہون در آپ کو سبحان اللہ، آکو ذرا زور نال، بلال سنے تے مار دیو، آپ سن دیو، کل نہیں آنا، پکا معاہدہ کر لیا ابھی کل نہیں آنا، فرمایا تسی نہ آنا، میرے محبوب نے تے آنا ہے۔ رات آ گئی مسلح تے مصطفیٰ دی ذات آ گئی، اتو فرشتیاں دی بارات آ گئی، رحمت دی برسات آ گئی، مردیاں وچ حیات آ گئی۔ میرے آقا نے پھر قرآن پڑھنا شروع کیتا، ابو جہل اپنے بستر تے لیٹے ہیں پر نیند نہیں آ رہی، کہنے لگا میں چلا جانا، سن کے آ جانا، صبح پچھن گے تے کمانگا میں کوئی نہیں سی گیا۔ اے تنہ نے سوچ لئی، اپنے اپنے کونے تے کھڑے ہو گئے، میرے محبوب نے قرآن پڑھنا شروع کیتا، جدو آقا نے قرآن پڑھنا بند کیتا، اے تنے پھر چوک اکٹھے ہو گئے۔ ابو جالا کچا نکلے ہیں، اسا کہتے تسی کیڑے پکے نکلے ہو۔ دن چڑھیا، اخنس بن شریک نے ڈنڈا چایا تے سدھا آگے ابو جہل دے دروازے تے باہر نکلے، او باہر نکلے اکھا ملد ہویا، کیونکہ ابو جہل تے فجر نہیں پڑھ دے نا، پریشان ہو گئے۔ میں ابو جہل دی گل کی ہے نا، ابو جہل تے نماز نہیں سے پڑھ دا نا، چلو اینج کر لو۔ صبح سویرے اٹھے تے اکھا ملد ہویا باہر، ہاں بھئی کی گل ہے؟ اسا کیا گل پوچھنا ہے؟ اکھا کھول، پوچھ بھائی، انہیں کیا کی ایک ڈنڈا، سچ نہ بولے تے سرج مارا گا۔ اسے کیا پوچھ، کہنے لگا راتی جدا قرآن سنن جانے اس دے بارے کی خیال ہے؟ پوچھن والا بھی کافر ہے، دسن والا بھی کافر ہے، دونوں کافر کافر میں، دونوں کافر کھڑے۔ ابو جہل سوچی پہ گیا جو جھوٹ بولنا تو ضمیر اندر تک کہے نہیں جھوٹ نہ بولنی۔ آخر کار کہنے لگا سچی پوچھے نا تے اس زمین دے اتے تے آسمان دے تھلے محمد تو بڑا سچا کوئی نہیں۔ بول پاؤ یار، بول پاؤ یار۔ کدی کدی ابو جہل بھی سچی گل کر لیندہ سی نا، اس تو بڑا سچا کوئی نہیں۔ نالی اخرس نے دوسرا سوال دا گیا، انہیں کہا سچے چلو سڑ ہتھیار تے چھڑ مقابلہ، آپ پڑھئے کلمہ تے کریے تابعداریو سچے محمد دی، مان لئیو دے سچ نو۔ ہن پھر گل گھوٹو پہ گیا، اے آکڑ بندے نو کدی کدی مروا دے دی، دولت دا نشا، مربیاں دا نشا، اقتدار دا نشا، جوانی دا نشا، یاراں بیلیاں دا نشا، اے بندے نو کسی کھاتے دا نہ چھوڑ دا کدی کدی۔ اسا کہ گل تیری ٹھیک ہے پر ایک بڑا خطرہ ہے، انہیں کہ
کیا کیڑا ابو جال کہن لگا یہ محمد دی تابعداری کر لئی صلی اللہ علیہ وسلم پھر سرداری نہیں رہنی پھر چودراہٹ نہیں رہنی پھر وڈیرا پن نہیں رہنا پھر تین سن قدمہ وچ جا کے بہنا پینا ہے اللہ کہندے ابو جال دا ابو جال نکلے آنا جنہوں تو سرداری سمجھنا ہے اے میری خواری ہے اصل سرداری تا مصطفیٰ دی تابعداری ہے اے ذری ذلتیں جس سرداری پیچھے تو مردائیں اے تنو جہنم لے کے جائے گی تے تابعداری جنت لے کے جائے گی اے بلال نو کون جان دا سی بلال تو کون واقف سی بلال دا قبیلے والا بھی مکے وچ کوئی نہیں جائیداد بھی مکے وچ کوئی نہیں کوٹھی بھی مکے وچ کوئی نہیں بنگلہ بھی مکے وچ کوئی نہیں رشتہ دار بھی مکے وچ کوئی نہیں اے لڑ لگ گیا ہے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دے اللہ نے مرتبات بلندیاں تے شانات عظمتاں کی دتیاں نے کہ 10,000 صحابہ تھلے کھڑے نے بلال بیت اللہ دی چھت تے چڑھ کے کھڑا ہے اے بلال نو مرتبہ رنگ و نسل دی وجہ تو نہیں ملیا دولت دی وجہ تو نہیں ملیا تراہیم و دنانیر دی وجہ تو نہیں ملیا کوٹھی تے بنگلیاں دی وجہ تو نہیں ملیا اے مزہ اللہ نے بلندیاں اپنے مصطفیٰ دے قدمچ بیٹھن دی وجہ تو عطا کر دیتیاں نے اگر جنت میں جانے کا ارادہ ہو تمامی کا گلے میں توق پا ڈالو محمد کی غلامی کا کیوں قبر وچ کم آوے گا ترانہ کملی والے دا قبر وچ کم آوے گا ترانہ کملی والے دا کدی دوزخ نہ جاوے گا دیوانہ کملی والے دا کدی دوزخ نہ جاوے گا دیوانہ کملی والے دا ذرا سوچو کیسا منظر ہو سی غار دے اندر سیارے غار دی جھولی شیرانہ کملی والے دا بھائی گل سنو یہ جتنی عظمتات جتنی بلندیاں جتنے مقامات نے یہ اللہ نے عزت عطا کی تھی قرآن والے انو دین والے انو حضرت دانیال علیہ السلام بذاخری گل کریے بنی اسرائیل دیکھ نبی گزرے صبح شام قوم نو سمجھان دے سانا اب بندے دے پتر بن جاؤ اے چھڑ دیو قباہتاں نافرمانیاں چھڑ دیو کسی وقت بھی اللہ دا کوڑا برس سکتا ہے اللہ دی لاٹھی بھی آواز ہے بندے پتہ کیا کھن اے جہان مٹھا بس اس فلسفے تے ساڑی زندگی گزر رہی اے جہان مٹھا تا اگلا کہن مٹھا اے صوفی اور ویکھن چلے اے جہان مٹھا اگلا کہن مٹھا اگر سارے سبحان اللہ کھو تے اللہ دے ولی دی موجودگی میں ایک جملہ کہہ دینا اے جہان مٹھا اگلا کہن ڈٹھا حضرت نے نہیں ڈٹھا میں نے نہیں ڈٹھا انہا نہیں ڈٹھا حضور فرمانے رہے میری زبان تے اعتبار کرو میری اکھی تے اعتبار کرو میں سارا ویکھایا معراج والی رات میں سارا ویکھایا میں جزا بھی ویکھایا سزا بھی ویکھایا میری زبان تے اعتبار کرو اے جہنم بھی ہے جنت بھی ہے میں صرف سن کے نہیں ویکھ کے دس رہا
معراج والی رات اللہ نے اپنے محبوب نو نیکاں دی جزا دکھائی بریاں دی سزا دکھائی. ہن حضور فرما رہے ہیں کہ میں ویکھایا تے پھر بھی تسوں کہہ ڈٹھا. حضور فرماندے نے میں ڈٹھا تے کیڑا سونا محمد میٹھا. شاید نالو میرے نبی دا نام میٹھا ہے. حضرت دانیال فرماتے ہیں بندے بن جاؤ، جھوٹ نہ بولو، غیبت نہ کرو، چغلی نہ کرو، ملاوٹ نہ کرو. اللہ جنہ کمہ تو روکے رک جاؤ. وہ کہنا میں تو کیا پتا جی میں انسان وادن مولوی ہو تو ہور کوئی کم نہیں تو ہور کوئی کم ہوئے آدھی ہو کریا. اپنے پتر نے مولوی بڑھاؤ تو توبہ توبہ جی مولوی بن گیا تو کھائے گا کی تو جدو مولوی بن جاتا نا وہ جی بڑا کھان دے پہلے کہتے کھائے گا کی تو ان کہتے بڑا کھان دے تسی کھان دے ہو نہیں اللہ کھلان دے. کیوں جڑا بندہ حافظ قرآن ہو جاندہ نا یہ اللہ دی فوج دا سپاہی ہو جاندہ. پاکستان دی فوج دا خرچہ پاکستانی حکومت دے ذمہ اللہ پاک دی فوج دا خرچہ اللہ پاک خود اٹھایا ہویا ہے. چاڑیاں کنیاں تنخواہ میں نہیں ایماندار نے 10 مولویاں دیا 5000 10,000 بڑی تنخواہ 15,000 بڑی تنخواہ 20,000 یہ بڑی تنخواہ ہے. 10,000 والا مولوی بہترین کپڑے پاندہ ہے، گھڑی اچھی پاندہ ہے، ٹوپی اچھی پاندہ ہے، چشمہ اچھا پاندہ ہے، الحمدللہ پڑھدہ ہے، کھاندہ پیندہ بھی اچھا ہے، پورا مہینہ بہترین زندگی گزاردہ ہے. تے عمران خان صاحب خود فرماندے نے کہ میری تنخواہ آج میرا گزارا نہیں ہوندہ. ہون میں نہیں پتا یہ تنخواہ ہے کتنی بارال. اچھا بھی جڑے بندے سپریم کورٹ نو حساب نہیں دے سکتے اللہ نو کیویں دین گے. تو ساڑی تنخواہ تھوڑی تے کیوں گل کسرت نہیں مکدی گل برکت تے مکدی ہے. ساڑھے کسی بزرگوں نے پوچھا حضرت دی وجہ کی ہے انہوں نے فرمایا جدو اللہ صبح سویرے برکت ونڈ دے دنیا دار ستے ہوندے نے مولوی جاگ دے ہوندے نے. اللہ پاک نے دی تھوڑی تنخواہ وچ برکت پا دیندہ. حضرت دانیال فرمان لگا بندے بن جاؤ. انہاں کہے جہان مٹھا اگلا کہہ مٹھا. آخرکار رب نے اپنا کوڑا برسایا. بخت نصر ظالم بادشاہ مسلط ہو گیا. راتوں رات ہزاراں بنی اسرائیل دے بندے قتل کیتے، ہزاراں قید ہو گئے. انہاں قیدیاں اندر حضرت دانیال علیہ السلام بھی قید ہو گئے. ان جیل چلے گئے نے. اس ویلے انہاں کہ حضرت جی تسی سچ کہندے سو. ان توبہ استغفار ہو رہی ہے. کئی سال گزر گئے جیل جو پیاں جدو اللہ پاک نے رہائی دے اسباب پیدا کیتے ان گل مکان لگا. بڑی مزدار گل ہے تے اس بادشاہ نو خواب آیا. صبح اٹھیا تے خواب بھول گیا. اس بلایا درباری مولویاں نو سرکاری مولویاں نو. ہر دور درباری سرکاری رہنے آ گئے. جنہیں لکھ کے لائے ہوندہ جو چاہو سو پوچھو. سنگ دل محبوب آپ کے قدموں میں. ہاتھ ویک کے دستے نے کتنی شادیاں ہونی ہیں نوکری لگے گی کہ نہیں. توتے رکھی بیٹھے نے توتا فالاں کٹ دے. رب روسے مت خسے نہیں مننی تے رب دی نہیں مننی. منن تے آیا تے توتے دی من لئی. توتا بھی کہنا لکھ دی لعنت تیرے دماغ تے میں ایڈا اچھا ہوا تے میں اس خبیث دے قابو چوما. توتا اپنی قسمت تے بدل نہیں سکیا. تیریاں پرتیاں کٹ رہے. اسا کہا میں نے خواب آیا تعبیر دسو. انہیں کہا سر خواب سناؤ. تعبیر آئی. انہیں کہا جی خواب بھی تسی دسو. ہون پاس گئے. انہیں کہا سانو کی پتا تنو کی خواب آیا. اسا کہا تسی نہیں کہنے ایسی غیب جاننے ہیں. جو چاہو سو پوچھو. مولا مندور احمد چنیوٹی رحمت اللہ علیہ نوے نوے ایم پی بڑے تے بازار چکر لا رہے سن. انہوں نے ایک جگہ لکھا جو چاہو سو پوچھو. کہ نجومی بیٹھا حضرت ٹر گئے تے کہنے لگے تو لکھیا جی. حضرت جتی لا کے فرمان لگے 10 تینوں کتنی وجنی ہیں. جو چاہو سو پوچھو. اخیر آکھنے لگا سہیں مولوی صاحب روزی دا مسئلہ ہے تشریف لے جاؤ. خواب بھی تم بتلاؤ تعبیر بھی تم بتلاؤ ورنہ 3 دن کے اندر تمہیں پھانسی
پھانسی لگا دی جائے گی ہوں تک تنو خرچہ کر کر کے پالے ہے تسی میری ایک پریشانی دور نہیں کر سکتے اس ویلے ایک افسر بیٹھا سی جیل دا او سکھے جی تیری پریشانی انہاں کوئی نہیں حل کرنی جڑے تو کھلے چھڑے ہوئے نہیں سمجھ آئی یار تیری پریشانی انہاں کوئی نہیں حل کرنی جنہوں نے تو کھلا چھڑے ہے جن نے تیری پریشانی حل کرنی انہوں تو گرفتار کیتا ہے کیونکہ اللہ دے نبی دا چہرہ دس دیندہ ہے صاحب علم حضرت جبریل نے سارا خواب بھی آکے دس دیتا تعبیر بھی دس دیتی انہوں نے جدو جا کے دسیا کہ جی بادشاہ نے توڑا نال کم پہ گیا گئے سن قیدی بن کے ہن آ رہے نے شاہی پروٹوکول دے اندر آکے محل وچ داخل ہو گئے وہ اپنے تخت تے بیٹھے بادشاہ دے ضابطہ تے قانونی جیڑا آوے پہلے سجدہ کرے پھر اپنی گل کرے حضرت دانیال بادشاہ نو سجدہ کیوں کرن آکے کھڑے ہو گئے سجدہ نہیں کیتا ہن بادشاہ نو کم سی ورنہ کوئی الٹ پلٹ بول دا کوئی کم سی تے جدو مولویاں نال کم ہوئے پروٹوکول دیندے نے ہاں جی باقی باتیں بعد میں آپ نے مجھے سجدہ کیوں نہیں کیا تے نبی بڑے حکمت والے ہوندے جے بڑے دانا ہوندے نے خدا دی قسم اے جی میں اسی فوراں فتوی لا دینے نا حرام ہے کافر ہو گیا ہے مشرک ہو گیا ہے نہیں بڑے طریقے نال سمجھا دے حضرت غزوہ بدر دے موقع تھے حضور نے فرمایا صحابہ نو جا پتہ کرو کتنے نے کافر مشرکین دی تعداد کتنی انہیں ایک مشرک قابو کر لے انہوں کٹ کے کہنے لگے دس کتنے ہو وہ کہے سے ڈھیر سارے ہیں پھر کٹیا آکے ڈھیر سارے دس سے نا حضور فرمایا میرے پاس لے آؤ حضور کے پاس لے آئے حضور پوچھنے لگے جب تم کھانا کھاتے ہو تو کتنے اونٹ ذبح کرتے ہو کہنے لگے 10 میں ہون باویں نہ 10 ہون باویں نہ 10 انہوں نے کہا جی میں دسیا نہیں حضور فرمایا لگے میں پوچھیا ہی نہیں پھر دس میں ساڑھے کنی تعداد ہے فرمایا 1000 انہوں نے کہا جی تو انہوں کے پتہ لگ گیا فرمایا ایک اونٹ نو 100 بندہ کھاندہ ہے 10 نبی تو دانا ہوتے ہیں نا جہاں دنیا کا شعور ختم ہوتا ہے وہاں انبیاء کے شعور کی ابتدا ہوتی ہے حضرت دانیال علیہ السلام نے فرمایا بھی گل سن جڑا تینوں میں سجدہ نہیں کیتا نا تیری بھی بچت ہوگی میری بھی بچت ہوگی انہوں نے کہا جی میری کی بھی بچت ہوگی تیری کی بھی ہو گئی فرمایا تیرے خواب دا میں نو خواب نہیں سی آیا جس نے تیرا خواب میں نو دسے آئے ان نے میں نو منع کیتا ہے میرے علاوہ سجدہ نہیں کرنا جے کسی نو سجدہ کیتا تو میں علم نبوت تو محروم کر دیاں گا اگر میں تنو سجدہ کر دا میں علم تو محروم ہو جاندہ اور تیری پریشانی بقا رہندی تیرا خواب بھی وچے چلا جاندہ جڑا میں تنو سجدہ نہیں کیتا تیری بھی بھلائی ہو گئی میری بھی بھلائی ہو گئی حضرت دانیال نو برابر بٹھایا تے کہن لگے دسو جی میں نو کی خواب آیا ہے میں تو ویکھے ہے ایک بتے او دے پیر زمین تے لگے ہوئے نے او دا سر آسمان تے لگا ہویا ہے پھر او دا اتلا حصہ سونے دے تلواں حصہ چاندی دے تلواں حصہ تانبے دے اس تو تلواں حصہ پتل دے اس تو تلواں حصہ مٹی دے اس تو تلواں حصہ پتھر دے مختلف رنگ نے تو اجے حیران ہو کے کھڑا ہے کہ اڈا وڈا بتے اچانک اتو ایک پتھر لڑکے آ جڑا بت دے سر وچ لگے آ تے پتھر نے سارا پاش پاش بت کر دیتا سونا تے چاندی تے پتل تے لوہا تے مٹی تے پتھر اے سارے مل گھل گئے اور پھر او پتھر زمین تے آیا اس پتھر نے پھیلنا شروع کر دیتا مشرق تو لے کے مغرب تک پتھر پھیل گیا شمال تو لے کے جنوب تک پتھر پھیل گیا تے تیری آگ کھل گئی کہنے لگا بالکل ایو ہی خوابے ہن دیوے دا جوابے فرمایا جڑا تو پتھر بت ویکھیا ہے اے مختلف قوماں دا عروج و زوال اور مختلف قوماں دا رنگ و نسل ہے جڑا اتو پتھر لڑکے آئے اے آخری نبی دا دین ہے
اچھی آنکھو یار سبحان اللہ. اے آخری نبی دا دین جڑا قرآن لے کے آئے گا، ایمان لے کے آئے گا، جڑا نبوت دا دروازہ بند کر کے آئے گا. هو الذی ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. اس نبی دا دین جڑا ساری کائنات جدا دین غالب آ جائے گا. عرش سے تا فرش ہیں یہ سب زمانے آپ کے، عرش سے تا فرش ہیں یہ سب زمانے آپ کے. اللہ اللہ لامکاں تک ہیں آنے جانے آپ کے. ایک طرف صدیق اکبر، ایک طرف روح الامین، ہم سفر کیا کیا بنائے ہیں خدا نے آپ کے. علم ہمیشہ عزت کا سبب بنتا ہے. علم چوری نہیں ہوتا. آپ تھانے میں جائیں، اللہ بچائے ویسے میری بھینس چوری ہوگی، میری گائے چوری ہوگی، میرا سونا چوری ہو گیا، میرے کپڑے چوری ہو گئے، آج تک تو ان کو مولوی تھانے جو بیٹھا ایف آئی آر کٹواندہ نظر نہیں آئے گا. میں راتی ستا سا میرا علم چوری ہو گیا. علم چوری نہیں ہوتا. مال کی ہم حفاظت کرتے ہیں، وہ علم ہماری حفاظت کرتا ہے. اس لیے دوستو قرآن کے ساتھ جڑ جاؤ. جو چیز قرآن کے ساتھ لگی عزت والی ہو گئی. میرے پاس وقت ہوتا میں کئی مثالیں عرض کرتا. جو چیز بھی قرآن کے ساتھ لگی عزت والی ہو گئی. دیکھو نا نماز ویلے مسجد بھری ہوندی ہے نمازیاں نال، لیکن مسلے تے کون ہوندا ہے؟ پراڈو والا، لینڈ کروزر والا، مربع والا پیچھے کھڑا ہے. سائیکل تے آن والا بندہ آ کے نماز پڑھاندا ہے. بندہ پوچھے مولوی صاحب ایک تسی پراڈو تے آئے ہو؟ کہندا نہیں وہ سائیکل تے آئے ہیں جدا جندرا بھی کوئی نہیں. کوٹھی چ رہندے ہو؟ کہندا مسجد دا حجرا ہے جنوں تالا ہی کوئی نہیں. پھر ان شانت نو کتھوں ملی ہے؟ وعدہ جی میں اللہ دے قرآن نو سینے نال لایا ہے، رب نے مینوں سارے دا امام بنا دیتا ہے. قرآن پڑھاؤ. قرآن اج بڑی عزت ہے، دین اج بڑی عزت ہے. شکر پڑھو الحمدللہ کہ سانو اللہ والے نے سانو دین سکھایا. اور ایک قیامت تک یہ دینی ادارے بظاہر جھوپڑیاں نے، لیکن انہیں جھوپڑیاں تو امریکہ بڑا ڈردا ہے. وہ آ کے ویکھ لے نا کہ ساڈے مولویاں دے حجرے وچ کی کچھ پیا ہے. ٹوٹے ہوئے گلاس، ٹوٹیاں صفاں، لیکن ساڈا روب ہے. مولوی امریکہ کسی سے تو نہیں ڈردا. جی اگر ڈردا ہے مولوی دی داڑھی تے پگڑی تے بڑا ڈر. اس واسطے دوستو اس ادارے نو رہنا چاہیے کہ نہیں رہنا چاہیے؟ بولو یار. دینی ادارے ختم ہو جان یا دینی ادارے رہنے چاہیے؟ یاد رکھو جس دن دینی ادارے ختم ہو گئے توڑا جنازہ پڑھانے والا کوئی نہیں ہوئے گا، نکاح پڑھانے والا کوئی نہیں ہوئے گا. گمراہیاں دیا سلاب چل جان گے، انیریاں آ جان گیاں. انہاں جڑے گمراہیاں دے سلاب آگے دیواراں کھڑیاں کیتیاں نے دینی مدارس. کورے کاغذ دن دے ہو تے حافظ قرآن لین دے ہو. اس پورے اجتماع میری گزارش ہے، میں زیادہ شرط نہیں رکھدا. اللہ پاک توڑیاں فصلہ خیر نال پکائے تو عزت دے. کوئی بندہ کھڑا ہو کہ 1000 روپے دا اعلان کر دے، وہ اعلان بجائے تسی لے آؤ. 500 دے دیو، 1000 دے دیو، 2000 دے دیو، 100 دے دیو، 50 دے دیو. کوئی دوست اس کار خیر تو خالی نہ رہے. سارے حضرات اللہ دی رضا واسطے اس دینی ادارے دے اندر سارے حضرات دل کھول کے خدمت کرو بھائی. ماشاءاللہ جزاک اللہ. جی اگر کوئی لکھوانا چاہتا نہیں ہے لکھوا دو، بعد حضرت ان کو سی دے دینا. ماشاءاللہ کوئی دوست خالی نہ رہے. ماشاءاللہ آؤ بھائی. اگر کسی کے پاس نہیں ہے وہ لکھوا دے، جس کے پاس ہیں وہ نقد دے دے. آؤ جی ماشاءاللہ، آؤ جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. آؤ جزاک اللہ جزاک اللہ. کوئی ویلیو نہیں 1000 2000 5000 اس دور دے اندر، اس مہنگائی دے دور دے اندر کوئی ویلیو نہیں، کوئی حیثیت نہیں. ماشاءاللہ آؤ جی جزاک اللہ جزاک اللہ. کوئی دوست خالی نہ رہے بھئی. کل قیامت والے دن جڑا بندہ آ کے چلا جائے گا اس کو کوئی نہیں، اللہ انہوں ثواب عطا فرمائے گا. کوئی دوست خالی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اللہ دا دین رہے گا، قرآن رہے گا، قرآن والے رہن گے انشاءاللہ، تے قرآن دی خدمت کرن والے بھی رہن گے. جزاکم اللہ. اللہ برکت دے، اللہ برکت دے. اللہ ہر قسم دی پریشانی تو محفوظ فرمائے، لا علاج مرضا تو محفوظ فرمائے. شیخ الحدیث حضرت مولانا حبیب الرحمان توسی صاحب تشریف لائے نے، انشاءاللہ وہ دعا بھی فرمان گے، کچھ کلمات بھی
بھی اگر جی چاہے گا تو ارشاد فرمان گے ماشاءاللہ جلدی آؤ جزاکم اللہ ماشاءاللہ 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 کوئی دوست خالی نہ رہے بھی کچھ نہ کوئی ہمت فرماؤ بھی شاباش ماشاءاللہ اللہ برکت دے اللہ عزت دے اللہ سلامتی دے اللہ ہر گھر حافظ قرآن پیدا کرے ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ اللہ ہر گھر حافظ قرآن پیدا کرے ایمان والے پیدا کرے تقوی والے پیدا کرے ماشاءاللہ ماشاءاللہ جزاکم اللہ جلدی آؤ جلدی آؤ ماشاءاللہ ماشاءاللہ غریبوں پریشان نہ ہو امیر آدمی لالو غریب آدمی 500 سال پہلے جنت جائے گا ماشاءاللہ جلدی آؤ بھائی اللہ برکت دے اللہ سلامت رکھے اللہ جان مال عزت آبرو دی حفاظت فرمائے جزاکم اللہ جزا اگر کوئی ودا لکھوانا چاہے 1000 2000 5000 10000 ماشاءاللہ حضرات کھڑے ہاں بھئی کوئی اگر لکھوانا چاہے اپنا نام رسے اللہ پاک تو جزائے خیر عطا فرمائے این ادارے دے بہت ہی بنیادی کام جرے ضروری ہیں اور ایمرجنسی ہیں اور مسجدی قالین بہت جلدی ضرورت ہے جے کو اللہ پاک توفیق عطا فرمائے اور ہمت کرے استاد محترم نال رابطہ کرے ہون اگر اپنا نام لکھو مر جاوے مسجد واسطے قالین نمبر 2 برآمدہ پلیسر کرامنے تھوڑے سامنے دیکھو مدرسے دے حالات تھوڑے سامنے ہیں اور اعزاز اور ریکارڈ وہی اپنے اکھیں نال لٹھی بیٹھو مدرسے دے نال تعاون کرو محبت ثبوت رہے اللہ پاک تھوڑے رزق مال برکت ہاں جی ماشاءاللہ کنا 5000 ماشاءاللہ حافظ مختیار ماشاءاللہ حافظ مختیار 5000 اور بھی اللہ تعالیٰ ایک بندہ کو کھڑا ہو کے 5000 10000 دا اعلان فرما دے پھر جے تو اللہ توفیق دے دینا ماشاءاللہ آج لکھوا دے ثواب آئی تو شروع جی ماشاءاللہ اور تریجہ کم ذرا ضروری ہے جی بزرگ کیا نام ہے عبدالعزیز ایک بوری کا ایک کنک تو تسی آپ پہ دن دے رہنے ہیں انشاءاللہ جی اللہ تعالیٰ کو ماشاءاللہ ماشاءاللہ ہاں جی اللہ تعالیٰ ایک بندہ کوئی اور شاباش ماشاءاللہ وہ لکھوا دیو ثواب ہوئے گا انشاءاللہ بعد دے دینا اور تریجہ کم مسجد رنگ کرنی ہے مسجد رنگ کروا مڑے بہترین اچھا اللہ پاک جے کو ہمت توفیق عطا فرمائے رنگ ہنا کے دے سکتے اور نقدی تعاون کر سکتے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین زندگی باقی ملاقات باقی